بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت واجب الاحترام معززین و سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے پایہ لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصدق ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا ہے۔ مالک دو جہاں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں اور آپ رمضان المبارک کی نورانی رحمتوں والی گھڑیوں کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ مالک کائنات ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں اور حقیقی سعادتیں ہم سب کے نصیبوں میں شامل کر دیں۔ سامعین اکرام، آج جو سبق کے عنوان میں جس موضوع کا میں نے سبق کا انتخاب کیا ہے وہ ہماری زبان ہے۔ ہم نے زبان کے احوال دیکھنے ہیں کہ زبان کس کس طرح کی اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، کس کس طرح کے گناہ اس سے ہوتے ہیں، اور زبان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب میں اس کی وعیدیں گناہوں کا تذکرہ کروں گا، جب گناہوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور راستے بند ہوتے ساتھ ہی نیکی کے راستے کھل جاتے ہیں، تو سامعین اکرام، میں نے اور آپ نے اس ماہ مبارک کے اندر غور کرنا ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں، میں چند لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا را میں اور آپ لوگوں کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے مطابق بننا سرورنا چھوڑ دیں، جو سورنا ہے چھوڑ دیں۔ ایک مومن کی زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ مومن کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور یاد رکھیے یہ بنیاد ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے ہیں تو ہر عمل نیکی ہے، ہر عمل خیر ہے۔ میرا بولنا خیر ہے، میرا چلنا خیر ہے، میرا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا خیر ہے، میرا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا خیر ہے، میرا والدین کی خدمت کرنا خیر ہے، میرا کوئی بھی کام جس میں مالک کی رضا شامل ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا شامل نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، لوگوں سے اچھا کہلوانا مقصود ہے، لوگوں سے واہ واہ کروانا مقصود ہے، لوگ کیا کہتے ہیں ان کے کہنے پہ بننا سرورنا مقصود ہے، کھانے پینے کے انداز اپنانا مقصود ہے، تو میری اور آپ کی زندگی جس میں اللہ کی رضا کی شامل نہیں ہے وہ ایک تھکن اور عادت وہ بن رہی ہے کہ جس کے اندر تھکت ہی تھکن ہے، بے سکونی ہی بے سکونی ہے، جس کے اندر سکون نہیں ہو سکتا۔ سامعین اکرام، میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے، سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو زبان عطا کی ہے، اور اس زبان سے کیا کیا ہوتا ہے، اس زبان سے کیا کیا الفاظ کن کن کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ایک لفظ، ایک فکرہ جو میں کسی کے بارے میں کہتا ہوں، اگر میرا لہجہ اچھا تھا تو وہ تو پھر تو خیر ہے، میرا بولنا اس کے لیے اچھا تھا پھر تو خیر ہے۔ اگر میرا لہجہ اچھا نہیں تھا، اس کی تنقید اس زمرے میں کرنا کہ لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹنا اور اس کی بے عزتی کرنا اور کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا، یہ زبان کئی طرح کی بدگمانیوں کو عملی شکل کے اندر لے کے آنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک زبان ہے جس کے اندر کئی کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں، اور معاشرے کی بے حسی یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہم وہ شعوری اور لاشعوری دونوں اطوار کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں ہمیں ان کی فکر نہیں ہے کہ اس زبان سے ہمارا کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیے موبائل فون عام ہو چکا ہے، میں اور آپ سنتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنا احتساب کریں کہ میں اور آپ جو موبائل فون ہے اس کے ذریعے کتنے جھوٹ بولتے ہیں،
کتنا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دہی کی بات کرتے ہیں، آج کل کرتے ہیں، اور ایک ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی ادھر کرتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جھوٹ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھنے کا بتائیں گے، وہاں ہونے کا بتائیں گے، آپ لوگوں کو دھوکہ دہی دیں گے۔ ایک موبائل فون سے ہم گناہ کبیرہ جھوٹ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس کے اندر ایمان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ میں اور آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس کے اگر میں اور آپ اس میں احتساب کریں اس پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان کس درجہ کے اوپر ہے کہ میری اور آپ کی زبان جس مجلس میں ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور پرواہ بھی نہیں ہے۔ سب سے الارمنگ سچویشن وہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہو اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ میں مثال دیتا ہوں، میں اور آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں، مالک کائنات اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک وہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جس کو اب گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، معاشرے میں بولتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ آج دیکھیے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اسے سب سے زیادہ معاشرے کا سیانہ جانا جاتا ہے۔ جو اونچی بات میں آواز میں بات کرتا ہے، سخت لہجوں سے بات کرتا ہے، اسے سچا جانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی بڑی دلیری کی بات کرتا ہے، بڑا سیانہ ہے۔ اور صاحب وہ سیانہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جھوٹا ہے۔ اور جھوٹا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ سامعین کرام، میں صرف ایک سانس دلانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، خدا را ہماری زندگی سے یہ جھوٹ کب جائے گا؟ میں اور آپ اس بیماری کو کب چھوڑیں گے؟ یہ دیکھیے، احتساب کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھا کریں کہ میں اور آپ جو روزمرہ زندگی ہے اس میں کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک زبان ہے کہ جس سے جھوٹ بھی نکلتا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں اور آپ اگر کسی کی چغلی کرتے ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اسی زبان سے عمل ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں اور آپ کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایک زبان ہے جو معاشرے کے اندر ہمارا فساد برپا کرنے کا کام کر رہا ہے۔ لوگوں کو بہتان لوگوں کے اوپر لگوا رہی ہے، یہ زبان لوگوں کے اوپر غیبتیں کرنے میں یہ مدد دے رہی ہے زبان۔ خدارا میں نے اور آپ نے رمضان شریف میں سوچنا ہے، میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جتنی بیماریوں کے نام لیے ہیں، میں نے جتنے گناہ کبیرہ کے نام لیے ہیں، میں ان میں ایک ایک بات اپنی طرف سے نہیں، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سناتا ہوں۔ پھر میں اور آپ یہ احتساب کریں، سوچیں کہ پھر وہ کہتا ہوں کہ میں اور آپ کس نگر کے مسافر ہیں اور کن گلیوں کے اوپر ہم سفر کر رہے ہیں، کس کو ہم نے کامیابی کا زینہ بنا لیا ہے، کن اعمال کو اپنا کے ہم اپنا حقیقت میں بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ افراتفری ہماری زندگی سے نہیں جاتی، بے چینی ہماری زندگی سے نہیں جاتی، اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، معاشرے سے ہم افراتفری کا شکار ہیں۔ یہ سوچنا تو صحیح ہے کہ اس کی بنیاد میں ہم نے کیا ہے، آخر یہ کون سا بیج بویا ہے کہ جس سے یہ پودا نکل آیا ہے۔ یہ میں اور آپ نے سوچنا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے سوچا نہ، اپنا احتساب نہ کیا اور چھوڑا نہ، تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی لعنت ہے جھوٹے کے اوپر۔ مالک کائنات لعنت بھیج رہا ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ نے مثال کئی مرتبہ سنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے صرف ایک کام کہہ دیجئے منع کرنے کے لیے گناہ، میں باقی سارے کروں گا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی اس کی بات مان لی اور اسے صرف ایک کہا، یہ نہ کہا کہ شراب پینا چھوڑ دو، یہ نہ کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنا شروع کر دو، یہ نہیں کہا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نکال دو۔ تو وہ شخص ایک جھوٹ کو عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کی ساری کی ساری جو کبیرہ بیماریاں تھی، گناہوں کی سبب بنتی تھی، وہ ساری کی ساری بیماریاں دھل گئی۔ تو میں اور آپ سوچیں، یہ میری اور آپ کی زبان گھر میں چلتی ہے تو کس لہجے میں چلتی ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ ایک میاں بیوی کا برتاؤ ہے، میں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا، اس عنوان کے ساتھ کروں گا۔ ہم کن لہجوں میں بات کرتے ہیں؟ ایک میاں ہے وہ باہر دوستوں کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرتا ہے، بھائیوں کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرتا ہے، جب گھر بات کرتا ہے یہ زبان چلتی ہے بیوی کے سامنے تو اس کی دلیرانہ چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بیوی ہے، وہ اپنی ہر جگہ اچھا بننے کی کوشش کرے گی، میٹھے بول بولے گی، لیکن جب خاوند کے سامنے آئے گی تو آج معاشرے میں دیکھیں وہ اس زبان سے کون کون سی الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہیں، کیا کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، اپنے خاوند سے کون سا گلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آج معاشرے کے اندر میں پھر کہہ رہا ہوں 90% جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس کا سبب عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ ان کی زبانیں ہیں عورتوں کی، انہوں نے اپنے خاوندوں سے تھوڑی تھوڑی اپنی انا کی خاطر ان سے طلاقیں مانگنا شروع کر دیں اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی غصے کے اندر، اور آج ان کا گھر اجڑ گیا۔ پھر علماء کے پاس کہ ہمارا کوئی حل بتا دیں، ہمیں بتا دیں ہم نے ایسا کیا تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک زبان ہے جس نے میرے اور آپ کی زندگی میں سکون بھی لانا ہے اور جس کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی سے سکون بھی جانا ہے۔ اب جو گناہ میں نے آپ کو بتائے ہیں اس زبان کے سبب، وہ ہوتے کیا ہیں؟ آئیے سنیے۔ پہلی بات میں جھوٹ کی کروں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اب دیکھیے موبائل سے میں جھوٹ بولتا ہوں، آج معاشرے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں سے جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کبیرہ عام ہو رہا ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے، تو اس سے بدبو ہمارے جسموں میں ہماری منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا ہوتا کیا ہے کہ اس بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ میں تو آپ فرشتوں کو بھی دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میری اور آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتی ہے کہ میرے بندے کی حفاظت کرو، میرے بندے کی صحت یابی کی دعا کرو۔ اللہ پاک نے کئی اسباب پیدا کیے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ میرے بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ایسے ایسے اعمال بتائے ہیں۔ اور ایک جھوٹ، ایک زبان سے نکلا ہوا جھوٹ فرشتوں کو بھی دور کر دیتا ہے، مالک کی رحمتوں کو دور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی لعنت کا سبب بنا رہا ہے۔ تو بابا کس نے ہمیں سیانہ بنایا ہے؟ یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کس کامیابی کے اوپر میں اور آپ چل رہے ہیں؟ یہ کن راہوں پہ چل رہے ہیں کہ صبح شام جھوٹ، صبح شام جھوٹ، پورے کا پورا معاشرہ جھوٹ، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہی سب سے زیادہ جو ہے کامیاب سمجھا جائے، وہی سب سے زیادہ سیانہ سمجھا جائے، وہی یہ سمجھے کہ کاروبار میں کاروباری شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ میرا سودا ہو رہا ہے، میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ اوہ تم دیکھو تو صحیح کہ جو ہم کر رہے ہیں، نہ فرشتے ہمارے قریب آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان سے ہمیں دور کر رہے ہیں جھوٹ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات لعنت بھیج رہی ہے جھوٹے کے اوپر۔ تو خدا را میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے، یہ مالک کائنات کو ناراض نہ کریں۔ اگر میں اور آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آج سے ہی باز آ جائیں، کوشش کریں جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے سوچ کے بولیں کہ یہ جو میرے زبان سے اب جملہ نکلے گا اس میں میرے اللہ کی رضا کتنی شامل تھی۔ اور یاد رکھیے اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہو، آپ نماز کی دعوت دے رہے ہوں، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ جو بھی نیک عمل کر رہے ہوں، اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو، مالک کائنات کو، جو اس کے لیے عمل نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اور آج دیکھیے
آج معاشرے کے اندر جو بڑا بولنے والا ہے وہ بھی بلے بلے میں، میں بھی بلے بلے میں، واہ بڑا اچھا خطاب کرتا ہوں، بڑا اچھا بولتا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اپنے احوال بدلنے ہوں گے، اور بدلنے کے لیے باتیں نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عمل مشکل نہیں ہے۔ اپنا احتساب کرنا ہے، میرا اور آپ کی زبان پہ کنٹرول ہم نے خود کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ کرتی کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان کے بارے میں فرمایا کہ جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور اب اس سے جب چغلی ہم کسی کی کرتے ہیں اسی زبان سے، اب یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ سن لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ چغلی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ آج معاشرے میں ہم کتنی چغلیاں کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ بیماریاں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، مردوں میں ہیں، ہمارے اندر ہیں، سب سے زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھیے جنت میں نہیں جائے گا چغل خور، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کو تکلیف دی ہے، ان کو تکلیف دی ہے، ان کی چغلیاں کر کے ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو لوگوں کے سامنے مالک کے بندوں کی عزت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس کی عزت بھی نہیں کرتا۔ یہ مالک نے قانون بنا دیا ہے، جو اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی عزت کرتا ہے، مولا بھی ان کی عزت کرواتا ہے۔ تو سامعین اکرام، خدا را اس زبان سے چغلی کو چھوڑیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کے بدترین بندے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیے سب سے زیادہ ایک دوسرے کے اندر جو جدائی ڈالی جا رہی ہے، وہ افعال ہم کرتے ہیں، وہ اعمال ہم کرتے ہیں، وہ کام ہم کرتے ہیں، وہ عمل ہم کرتے ہیں۔ اب یہ عمل ہم نے اپنی طرف سے تو میں نہیں آپ کو بتا رہا، وہ کسی کے ساتھ کہہ لیں کہ کوئی جو ہے بغض رکھنے کی عوض تو نہیں میں کہہ رہا، کسی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تو میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہیں، جن کے اوپر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ خدا را چغلیاں نہ کریں، لوگوں کے درمیان جدائیاں نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی مخلوق کو، انسان کو محبت سے بنایا ہے، اور جو اللہ کے بندوں کے اندر محبتیں ڈالتا ہے، مولا اس سے محبتیں کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی بدلے، تو لوگوں کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دیں، لوگوں کے بارے میں برا کہنا چھوڑ دیں۔ یہ سب سے بڑا راز ہے زندگی کو اچھا کرنے کا۔ لوگوں کو کیا ملا ہے اس کو چھوڑ دو، اپنا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آج یہ جو کرونا وائرس، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پورے جہان کو محفوظ رکھے اس وبا سے۔ آج دیکھیے خبریں آ رہی ہیں، نیوز چینل پہ آ رہی ہے، آکسیجن کم ہو رہی ہے، 90% آکسیجن یوز ہو گئی ہے، 10% رہ گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ میں اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر سکتے ہیں اس نعمت کا کہ ہم لمحہ بلمحہ مالک کے یہ جو ہے اس جہان کے اندر سانس لے رہے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، مفت لے رہے ہیں، اور میں اور آپ ڈٹائی سے لے رہے ہیں، اور ہم اس کی پھر نہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں نہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، پھر یہ جو زبان سے نکلے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، اس سے دوسرا فعل جھوٹ، چغل خوری، اور ایک آخری اس ضمن میں رکھوں گا وہ غیبت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمان علی شان ہے، بہقی شریف کے اندر الفاظ ہیں اور اس کا مفہوم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے بارے میں بتائیے، غیبت کے بارے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ یہ معاشرے میں سوچیں کتنے لوگ ہم صبح و شام غیبتیں کرتے ہیں، کتنے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، کتنی عورتیں ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، فلانی نے یہ کر دیا، فلانی نے یہ کر دیا۔ یہ ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہونا ہے۔
ہم اپنے نفس کو راضی کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو جھگڑے میں، ایک دوسرے کی بے عزتی کروانے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر کیوں ہے غیبت؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب زنا کرتا ہے اور جب اس کو احساس ہو جائے تو وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی معافی اس وقت تک نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تک وہ اس سے معافی نہ مانگ لے جس کی غیبت کی ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا میں اور آپ میں حوصلہ ہے کہ ہم معافی مانگے؟ اور خدا را، میں ایک بات آخری ضمن میں کروں گا، اگر یہ سبق سننے کے بعد میرے اندر احساس شامل ہو جائے، آپ کو احساس آ جائے، اگر میں اور آپ یہ بیماریاں چھوڑنے لگیں، ہم جھوٹ سے بچنے لگیں، چغل خوری نہ کریں، اور یہ اب غیبت والا آ گیا ہے، اگر میرا اور آپ کا کوئی بھائی، کوئی بہن ہم سے معافی مانگتی ہے، چاہے وہ کسی ضمن میں اسٹیٹس کی صورت میں، کوئی میسج کی صورت میں آپ سے معافی مانگتی ہے، تو خدا را کھلے دل سے معاف کر دیں، کھلے دل سے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ فرمان ہے، اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے فرمایا ہے کہ سونا محبوب، میرا جو بندہ میرے بندوں کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، میں کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ جو آج بندوں کو معاف کرے گا کھلے دل سے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کرے گی۔ اگر میں اور آپ سکھ چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، اصل زندگی چاہتے ہیں جو ایک ایمان والے کی ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنی زبان کا احتساب کرنا ہوگا، اپنی زبان سے نکلے ہوئے اقوال کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کون کون سا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔